بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لائق تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، بزرگان ملت، برادران عزیز، ہر سال کی طرح ہم سب کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام کلندر آباد میں عظیم الشان تحفظ ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ متعدد علماء کرام کے بیانات آپ حضرات نے سماعت فرمائے۔ اس کانفرنس کا پیغام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی اور نیا نبی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اس کانفرنس کا پیغام جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اس کانفرنس کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کے مطابق قیامت سے پہلے مہدی علیہ رضوان دنیا میں تشریف لائیں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد سے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرمائیں گے، اور بھی بہت ساری نشانیاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں۔ اس کانفرنس کا پیغام جھوٹا مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی دائرہ اسلام سے خارج تھا، اور اس کے ماننے والے تمام قادیانی، مرزائی اور لاہوری وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ میں نے اپنے دل و دماغ کی تختی پر آج کی اس کانفرنس کے ان پیغامات کو محفوظ کرنا ہے، اور آگے چل کر اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے پروگراموں کا حصہ بننا ہے۔ آپ حضرات اس شہر سے تعلق رکھتے ہوں، آس پاس کے گرد و نواح کے گاؤں سے تشریف لائے ہوں، اپنے گاؤں کے اندر، اپنے دیہات کے اندر، اپنے شہر میں اپنی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام پروگراموں کا انعقاد کرنا، اس جماعت کے زیر سایہ چلتے ہوئے تحفظ ختم نبوت کے پیغام کو آگے بڑھانا، یہ میرے لیے، آپ کے لیے کسی بھی سعادت سے کم نہیں ہوگا۔ ہندوستان کی سرزمین پر 1840 میں پیدا ہونے والے ایک بچے کا نام غلام احمد رکھا گیا، اس کے باپ کا نام غلام مرتضیٰ تھا۔ 1880 تک اس کی زندگی کا پہلا دور پورا ہوا۔ 1881 سے لے کر سن 1900 تک یہ جو غلام احمد تھا، آج مرزا غلام احمد قادیانی کے
نام سے جانا اور پہچانا گیا۔ 1881 سے لے کر سن 1900 تک کے دوسرے دور میں مرزا غلام قادیانی نے مختلف قسم کے بیکار اولیاء، انشنٹ کفریہ، الہاد پر مبنی دعاوی کا سلسلہ شروع کیا۔ اہل حق علماء کرام انفرادی طور پر میدان میں اترے، فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا۔ 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ 26 مئی 1908 کو مرزا غلام قادیانی مر گیا۔ سن 1901 میں جس وقت مرزا غلام قادیانی نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا تو اس سے پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی حرمین شریفین کو تشریف لے جا چکے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین کو خیر بات کہہ دیا تھا۔ آج پیر مہر علی شاہ صاحب بھی حرمین شریفین کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی انہیں بیت خلافت سے سرفراز فرما کر واپس ہندوستان کی سرزمین پر بھیج دیتے ہیں کہ آپ ہندوستان چلے جائیے، ہندوستان کی سرزمین پر عنقریب ایک فتنہ اٹھنے والا ہے، آپ اگر وہاں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو وہ فتنہ ترقی نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہندوستان کی سرزمین پر واپس آئے اور مرزا غلام قادیانی کا مقابلہ کیا۔ مرزا غلام قادیانی کو ہر میدان میں پیر مہر علی شاہ صاحب کے سامنے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ معاملات چلتے رہے۔ مرزا غلام قادیانی کے بعد نام نہاد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1930 کے اندر غیر منتسب ہندوستان کی سرزمین پر لاہور میں شیرہ والا دروازے میں مولانا احمد علی لاہوری کی خانقاہ کے اندر غیر منتسب ہندوستان کے 500 جید علماء کرام کا اجتماع ہوا۔ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری نے محاذ تحفظ ختم نبوت پر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی ڈیوٹی لگائی۔ پھر عطا اللہ شاہ صاحب بخاری نے دن رات صبح شام کریا کوشہ و بازار گلی گلی رسول اللہ کی عزت و آبرو کے تحفظ کے لیے اپنا کردار ادا کیا۔ پاکستان مارز وجود میں آیا۔ 1947 کے اندر پاکستان بننے کے بعد ہندوستان کی سرزمین سے یہ فتنہ پاکستان منتقل ہو گیا۔ علماء کی جمعیت تقسیم ہو گئی۔ امت مسلمہ کی متحدہ طاقت آدھی ہندوستان کی سرزمین پر اور کچھ پاکستان کی سرزمین پر۔ پاکستان کی سرزمین پر قادیانیت نے اقتدار کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ پہلا وزیر خارجہ ظفر اللہ چودھری کو بنایا گیا۔ اس سے علماء کی تقسیم سے، امت مسلمہ کی تقسیم سے، گورنمنٹ کی اشیر بات پر، انگریز کی باقیات کے ساتھ پر اس نے پاکستان کی سرزمین پر قادیانیت کو دوبارہ زندہ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کو خالق کائنات نے ایک مرتبہ پھر توفیق بخشی اپنے بکھرے ہوئے شرازے کو جمع کر کے 1949 کے اندر ایک غیر سیاسی مستقل بنیادوں پر کام کرنے والی جماعت کو تشکیل دیا جس کا نام مجلس تحفظ ختم نبوت رکھا گیا۔ 1949 میں اس نام کی تشکیل ہوئی۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری، مولانا محمد علی جلندری، قاضی احسان احمد شجاع آبادی، مولانا عبد الرحمن میانوی، مولانا لال حسین اختر، فاتح قادیان، مولانا محمد حیات، ان جیسے اور عظیم الشان علماء کرام کی موجودگی میں 1949 کے اندر صرف اور صرف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ایک جماعت تشکیل دی گئی جس کا ملکی مروجہ سیاست سے دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہوگا۔ وہ صرف اور صرف دیوائے ناموس رسالت کے لیے، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، نبی کی عزت و آبرو کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی۔ پھر امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے اپنے رفقا کو جمع کیا۔ قادیانیت کے خلاف ایک نیا بلبلہ، ایک نیا جوش اور ایک نیا جذبہ
جذبہ پیدا ہوا اس وقت جس وقت 1952 میں بشیر الدین محمود نے قادیانیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا 1952 گزرنے نہ پائے کہ ایک ملک کا صوبہ جو سب سے کم آبادی والا صوبہ ہے اور وہ صوبہ بلوچستان ہے اس پر قادیانی حکومت کو احمدی اسٹیٹ کو قائم کر دیا جائے. پھر چشم فلک نے دیکھا یہ کھٹر پیش یہ روکھی سوکھی کھانے والے جن کی رگوں میں خون نہیں نبی کی عزت کا نبی کی ناموس کے تحفظ کا عشق گردش رکھتا تھا. پھر عطا والا شاہ بخاری نے یہ للکار یہ صدا زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا کے امت کو یہ پیغام دیا. بشیر الدین محمود کو بھی یہ پیغام دیا. ربوہ کی سرزمین پر بیٹھنے والے قادیانی گماشتوں تک اس پیغام کو پہنچایا اور یہ کہا بشیر الدین 52 تیرا تھا 53 عطا اللہ شاہ بخاری کا ہوگا. پھر چشم فلک نے دیکھا غلامان پیغمبر عاشقان مصطفیٰ جانشاران مصطفیٰ کی عظیم الشان جماعت دیوانہ وار امت مسلمہ کے لیے ایک ملک بنایا گیا ہے. تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے سرزمین ملی ہے. عطا اللہ شاہ بخاری نے مجلس تحفظ ختم نبوت کی بنیاد رکھی ہے. 53 کی تحریک چلی ہے. 56 میں باضابطہ جماعت کی پہلی تشکیل ہوئی ہے جس کے امیر اول سید عطا اللہ شاہ بخاری بنے. آپ خوش قسمت انسان ہیں جنہیں اللہ نے مجلس تحفظ ختم نبوت سے جوڑا. نہیں سمجھے مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی دوسرے امیر بنے. مولانا محمد علی جالندری تیسرے امیر بنے. مولانا لال حسین اختر فاتح قادیان مولانا محمد حیات شیخ الاسلام مولانا سید محمد یوسف بن نوری خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد اور پھر مولانا عبد المجید لدھیانوی. اور آج میرے آپ کے ملک کی سب سے بڑی عظیم دینی درسگاہ جسے بین الاقوامی شہرت حاصل ہے جس کی بنیاد شیخ بنوری نے رکھی. آج اس کے محتمل وفاق المدارس العربیہ پاکستان کے صدر رئیس المحدثین امام المحدثین حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق سکندر ہے. شیخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے بیٹے خواجہ عزیز احمد صاحب اس جماعت کے نائب امیر ہیں. حافظ ناصر الدین خاکوانی اس جماعت کے نائب امیر ہیں. مفکر ختم نبوت مولانا محمد علی جالندری ان کے بیٹے مولانا عزیز الرحمان جالندری اس جماعت کے مرکزی ناظم اعلیٰ ہے. اس وقت دنیا میں بالواسطہ یا بلا واسطہ جہاں کہیں بھی تحفظ ختم نبوت کی آواز لگ رہی ہے وہ فیض ہے مولانا محمد حیات رحمت اللہ علیہ کا. ان کے براہ راست شاگرد شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب اس جماعت کے مرکزی دار المبلغین کے صدر المبلغین ہیں جن کی زندگی کے 50 سال تحفظ ختم نبوت کی خدمت میں گزرے. مولانا اکرم طوفانی مولانا اسماعیل شجاع آبادی ان جیسے جبال امت کا ساتھ اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا. ان کی رفاقت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. ان کی قیادت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی. آئیے میں آج کے اس پروگرام کے توسط سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں یاد رکھیے مجلس تحفظ ختم نبوت کا وجود زمین پر رد قادیانیت کے لیے تجدید مرزائیت کے لیے وہ اللہ پاک پروردگار عالم کی طرف سے وہ عظیم الشان انعام ہے. وہ خوش وقت ہے سعادت مند ہے وہ مقدر کا سکندر ہے جسے اللہ نے اس دھرتی پر تحفظ ختم نبوت کے کام کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کی نسبت نصیب فرمائی ہے. آؤ ارادہ کرو زندگی کے آخری سانس تک تحفظ ختم نبوت کے مشن پر اسی جماعت کے ساتھ قائم اور دائم رہیں گے. انہی جماعت والوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا. انہی کے ساتھ ہمارا مرنا جینا ہوگا. کل ہماری نسبت خواجہ خان محمد سے
نسبت ہے، ارادہ کرو۔ تاریخ میں ایک بادشاہ کا نام آتا ہے عمرو بن لیث، اس کا انتقال ہوا، اسے کسی نے پوچھا بادشاہ سلامت سنائیے اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بادشاہ کہنے لگا اللہ کے دربار میں مجھے پیش کیا گیا، اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے کر دیے، اللہ نے مجھے جنت میں بھیج دیا۔ وہ کہنے لگا کون سا عمل آپ کی مغفرت کا ذریعہ بنا؟ بادشاہ کہنے لگا اعمال تو ابھی اللہ کے ہاں پیش ہی نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ وہ کہنے لگا یہ تو عجیب بات ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہوئے، اللہ نے معاف کر دیا، اعمال پیش نہیں ہوئے، پہلے ہی معاف کر دیا، آخر آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ بادشاہ کہنے لگا میں زندگی میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا تھا، سامنے چٹیل میدان میں میری فوج تھی، اچانک میرے دل میں ایک خواہش پیدا ہوئی، میں نے اپنی فوج کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے میں نے ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کی، استدعا کی، اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے کہا کاش میں اور میری فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے، میں اپنے آپ کو اور اپنی فوج کو حضور علیہ السلام کی طرف سے حضور کے دشمنوں کے خلاف میدان میں اتار دیتا۔ میری یہ خواہش اللہ کو اتنی پسند آئی، اسی پر اللہ نے میری مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ میرے محترم دوستو، یہ تو دل اور نیت کی بات ہے۔ اگر نمود و نمائش مقصود ہے تو پھر کہیں کوئی کام نہیں آئے گا، اور اگر اللہ کی رضا مقصود ہے، آپ کو مجھے کوئی عہدہ ملے نہ ملے، پروٹوکول ملے نہ ملے، کوئی آگے پیچھے پھرے نہ پھرے، جن کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ قیامت میں پروٹوکول دیں گے۔ تو کیا خیال ہے سارے ساتھی اپنی جماعت عالمی مجلس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ الرحمن اسی پلیٹ فارم سے ہم نے تحفظ ختم نبوت کے کام کو اپنے علاقے میں فروغ دینا ہے۔ جس طریقے سے جماعت مجھے آپ کو کہے، ہم اسی طریقے سے انشاءاللہ الرحمن تحفظ ختم نبوت کے کام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ آپ تمام ساتھی دعا کریں اللہ پاک پروردگار عالم حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ کو منظور ہوا تو وہ شام کے پروگرام داتا والے میں انشاءاللہ شرکت کرنے کی 100%